جب ایک انسان کے کندھوں پر پوری امت کی ذمہ داری کا بوجھ ہو، جب دن کا ہر لمحہ جنگوں، عہد شکنیوں اور خونی فتنوں سے بھرا ہو، تو اس کے دل کو سکون کہاں سے مل سکتا ہے؟ آج ہم تاریخ اسلام کے اس عظیم ترین راز سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صبر و حلم اور غیر متزلزل کردار کا اصل سرچشمہ تھا۔ یہ وہ رات کی تنہائی ہے، وہ گہرے سجدے ہیں جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ دنیا کے تمام غم اور دکھ بھول کر اپنے خالق سے اپنا حال بیان کرتے تھے۔ یہ کہانی صرف عبادت کی نہیں بلکہ عشق الہی میں ڈوبے ہوئے ایک ایسے حکمران کی ہے جسے سن کر آپ کی آنکھیں ضرور نم ہو جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو اور اہلیان ایمان، ہماری دینی نصیحت یہی ہے کہ اللہ کا قرب تلوار کی طاقت سے نہیں بلکہ آنسوؤں کی ندی اور سچے سجدوں سے حاصل ہوتا ہے۔ آج کے دور میں جب ہم پریشانیوں سے جلد ہار مان جاتے ہیں تو ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی راتوں کی عبادت سے یہ سیکھنا چاہیے کہ صبر کی طاقت صرف دعا میں پوشیدہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلیں جنہوں نے دکھاوا نہیں بلکہ تنہائی میں گریہ ازاری کو اپنا شعار بنایا۔ اے پروردگار عالم، ہمیں فتنے کے ہر قسم کی سختیوں سے بچا اور ہمیں سچی بندگی، خشوع اور تیرے خوف میں رونے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے دلوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے صاحب حکمت کرداروں کے ساتھ جوڑ دے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ ہمیں غلط فہمی اور خود پسندی جیسی بیماریوں سے پاک کر اور ہماری آخرت کی منزل آسان کر دے۔ اے ہمارے رب، ہمارے حال پر رحم کر اور اپنا فضل نازل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین کرام، ہماری گزشتہ گفتگو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صبر و حلم پر تھی۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے داخلی انتشار اور خارجی حملوں کے باوجود ایک صبر کی چٹان کی طرح اپنی جگہ برقرار رکھی تھی۔ یہ صبر اور حلم کسی انسان کی ذاتی صلاحیت نہیں ہو سکتی، یہ ضرور کسی عظیم روحانی طاقت کا نتیجہ تھا۔ جب ہم تاریخ اسلام کے ان نازک اور گمبھیر موڑ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکمت اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی عظیم اجتہادی بصیرت پر ہمیشہ ادب سے سر جھکا دینا چاہیے۔ یہ دونوں بزرگ ہستیاں اسلام کی تاریخ کے روشن ستارے اور سچے رہنما ہیں۔ ان کے درمیان جو بھی اختلاف ہوا تھا وہ کسی بھی طرح کی دنیا کی لالچ کا نہیں تھا بلکہ حق اور مصلحت کی تلاش کی وجہ سے اجتہادی اختلاف تھا جو ہر صورت میں ادب کا متقاضی ہے۔ ان دونوں ہستیوں پر زبان درازی کرنا ایمان کی روشنی کو ہمیشہ بجھا دینے کے مترادف ہے۔ ہمیں ان کے مقام و مرتبہ کا مکمل ادراک کرنا چاہیے اور دونوں سے ہی سچی محبت اور احترام کا گہرا تعلق رکھنا چاہیے۔ اے اہلیان ایمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور مسلمانوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ اور آزمائش کا دور تھا، مگر علی رضی اللہ عنہ کے لیے یہ دور بندگی میں عروج کا دور تھا۔ وہ دن میں حکمران ہوتے تھے اور رات میں اللہ کے در کے گدا بن جاتے تھے۔ معزز ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عبادت کی ایک خاص کیفیت تھی۔ جب رات گہری ہو جاتی، فتنہ پرور دنیا سو جاتی اور کوفہ پر سناٹا چھا جاتا تھا تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ اپنے مسلح پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان کی نماز ایسی ہوتی تھی جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوں۔ ایک بار ان کے ایک ساتھی زرار بن زمرہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں نے اکثر رات کے وقت انہیں دیکھا ہے، جب ستارے غروب ہو رہے ہوتے تھے وہ داڑھی پکڑ کر اس طرح روتے تھے جیسے ان پر کوئی زبردست مصیبت ٹوٹ پڑی ہو۔ وہ تڑپتے تھے، روتے تھے اور کہتے تھے، اے دنیا، تو مجھ سے دور ہو جا، کیا تو میرے سامنے آ گئی ہے؟ تو مجھے دھوکہ دے رہی ہے؟ جا
मेरे दिल में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। उनके बेटे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब वो फजर के करीब नवाफिल में होते थे तो उनकी आवाज में खौफ और खशियत का ये आलम होता था कि वो इन आयात की तिलावत करते थे जिनमें कयामत के दिन की हौलनाकी बयान की गई है। उनके रोने की आवाज हिचकियों में तब्दील हो जाती थी और ऐसा महसूस होता था जैसे उनका दिल चीर कर बाहर आ जाएगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के सजदे बहुत तवील होते थे। ये वो सजदे थे जो फितनों की शिद्दत को अल्लाह की अजमत के सामने मिट्टी का जरा बना देते थे। वो जानते थे कि अगर दिन में दुनिया की तमाम अफवाज भी उनकी मुखालफत में खड़ी हो जाएं, तो भी अल्लाह की पनाह सबसे बड़ी है। इसी यकीन कामिल ने उन्हें जंगों के मैदानों में भी बेखौफ रखा और इसी सकून ने उन्हें खवारिज की तौहीन पर भी सब्र करने की ताकत दी। रात की ये इबादत ही थी जिसकी वजह से वो खिलाफत के अजीम मनसब पर फायज होने के बावजूद सादा तरीन खाना खाते और पैबंद लगे लिबास पहनते थे। वो कहते थे, दुनिया मेरे लिए इतनी भी अहमियत नहीं रखती जितनी एक टूटी हुई हड्डी। ये इबादत का ही असर था कि दुनिया की हर मुखालफत और हर असैश उनके लिए बेमानी होकर रह गई थी। ए अहलियाने ईमान, ये कहानी हमें सिखाती है कि ताकत और रहबरी का सरचश्मा महल नहीं होता बल्कि मेहराब है। जब हुक्मरान का रब से ताल्लुक गहरा होता है तो वो दुनिया के तमाम दुखों और फितनों को पी जाता है। अजीज दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी प्यारी सी नसीहत है, जब भी आप गमगीन हो, परेशान हो या किसी पर सब्र करना मुश्किल हो जाए तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के उसवे इबादत को याद करें और अपने सर को सजदे में रख कर आंसू बहा दें, क्योंकि यही रास्ता है जो दिल को सुकून और किरदार को मजबूती देता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, इस रूहानी ताकत और सब्र ने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को किस किस्म के अदालती फैसले करने की तौफीक दी। हमारी अगली वीडियो का मौजू इसी सिलसिले की अहम कड़ी होगी, खिलाफत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का तीसरा साल और अदल की मिसालें। हम देखेंगे कि किस तरह हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की इस रूहानी ताकत और सब्र ने उन्हें ऐसे हैरत अंगेज अदालती और इंतजामी फैसले करने की तौफीक दी जो तारीख इस्लाम में अदल की लाजवाल मिसालें बन गए। हक आवाज उर्दू चैनल आप तक दीन की दुरुस्त आवाज को पहुंचाने की बहुत बड़ी कोशिश कर रहा है। बराहे मेहरबानी हमारे इस अजीम मकसद में हमारा साथ दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ उसे जरूर शेयर करें। आपकी सपोर्ट ही से हमें ज्यादा जज्बा मिलता है और हम अच्छा काम कर पाते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।